السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا ما رضیت ولک الحمد بعد الرضا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا شقي هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهلين لله من أهل الناس هم أهل الله هم أهل القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام آقا کائنات جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ مختصر حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد سب سے پہلے میں آج کے جو دلہے ہیں ہمارے، اور جن کے اعزاز اور اکرام میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، ان حفاظ کرام کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مختصر انشاءاللہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حاضرین گرامی، عظمت قرآن کے موقع پر فضیلت قرآن کی ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہمارے بھائی عادل الرحمن صاحب نے اور طلباء کرام نے بڑے احسن انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو میرا موضوع ادارے والوں کی طرف سے ادارے کا تعارف، اساتذہ کی محنت شاقہ، اس کے متعلق ہے۔ اس میں جو خیر کی بات ہوگی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ میرے نفس کی شرارت ہوئی تو اس پہ اللہ سے میں رحم کی دعا کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ نے قرآن پاک کی تقاریب کو دیکھا ہوگا، اس تقریب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان تقاریب میں عظمت قرآن کا موضوع بھی سنتے ہیں، اس پر نظمیں بھی سنتے ہیں، فضیلت قرآن بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم ان تمام فضیلتوں کا مصداق بننے والے طلباء کی پیچھے محنت کو نہیں دیکھتے۔ ہمیں ایک مختصر وقت کے لیے یہاں آ کر صرف ہمیں طالب علم کا ایک سبق سنایا جاتا ہے جو اس کا آخری سبق ہوتا ہے۔ اس طرح کا پورا قرآن استاد نے الف سے لے کر والناس تک اس کو پڑھایا ہوتا ہے۔ اساتذہ اپنا خون جگر دے کے، اپنی دن اور رات کی محنتوں کو ایک کر کے، دن اور رات کی محنتوں سے میری مراد کہ قرآن پاک ایک ایسا علم ہے جس استاد کی نیت سے اس قرآن پاک کو پڑھاتے ہوئے اخلاص کا مادہ اٹھ جاتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں یہ دن نہیں لاتے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ جس استاد کے نیت میں اخلاص کا مادہ اٹھ جاتا ہے، پھر اس کے نصیب میں ایسے دن نہیں آتے کہ کبھی 6 ماہ بعد 2 طلبہ، 3 طلبہ، 5 طلبہ، 7 طلبہ ایک چھوٹے سے مکان کے اندر بیٹھ کے اللہ اس سے قرآن پاک کا کام نہیں لیتے۔ پھر دنیا اس کے لیے رہ جاتی ہے، دنیا کے دھکے رہ جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں اس کا محور بن جاتی ہیں، قرآن پاک اللہ اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان طلبہ کے اساتذہ کی مکمل محنت بحمد اللہ تعالی اخلاص پر مبنی ہے، اور ان کی ایک محنت یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے سامنے استاد دن میں پڑھا رہے ہیں، ایک محنت وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ محنت ماں باپ کے اوپر بھی نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ استاد کسی طالب علم پر دن پہ محنت کر کے تھک جاتا ہے، تو پھر رات کو کسی پہر اٹھ کے تہجد میں اس کے لیے رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، نمازوں کے اندر اس طالب علم کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا علم ایسا علم ہے، یہ ایک محنت سے کبھی حل ہوتا ہی نہیں۔ اگر درسگاہ کی محنت صرف ہو، دوسری محنت دعاؤں کی نہ ہو، عبادات کی نہ ہو، قرآن پاک بچوں کے سینے میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اساتذہ نے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ ہمارے حضرت والد ماجد دامت برکاتہم الحمدللہ 32 سال سے قرآن پاک کی خدمت فرما رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہماری والدہ دامت ظلہم اور ہمارے والد ماجد نے سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ اور طالبات کی ایک ایسی کھیپ تیار کی کہ منصور آباد کے اندر ہم سنا کرتے تھے کہ فلاں مسجد میں حافظ قرآن کو لینے کے لیے لوگ بڑی بڑی دور کا سفر کرتے، سائیکلوں پہ بزرگ حضرات جاتے، ان کے لیے کمرے تیار ہوتے، ان کے لیے پورے مہینے کے کھانے کے انتظام ہوتے، پھر کہیں دور سے جا کے ایک حافظ ان کو قرآن پاک کے لیے ملتا سنانے کے لیے۔ ان کے اخلاص کی، للہیت کی، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ وفاداری سے آج اسی منصور آباد مکمل کی میں بات نہیں کرتا، صرف ہمارے مدرسے کے اندر جس گلی میں ہمارا مدرسہ ہے، تقریباً مثال کے طور پر اگر 20 گھر ہیں تو 19 گھروں میں ہر سال قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، اور بعض گھر ایسے بھی ہیں جس میں 2 منزلیں ہیں تو دونوں منزلوں میں قرآن پاک کا تراویح میں پڑھایا جا رہا ہے۔ عرب ممالک کے اندر اگر آپ میں سے بھی کوئی ادھر رہ کے آئیں تو وہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ المیہ کیا ہے کہ عرب ممالک کے اندر سوائے حرمین شریفین کے کہیں بھی قرآن پاک کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑے بڑے شیوخ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کبائر علماء ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تکمیل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی یادداشت کی شرح وہاں بہت کم ہے۔ ہمارا الحمدللہ چونکہ محور یہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا، اصل میں قرآن پاک کا الف لام میم سے والناس تک ایسا حفظ کرنا کہ کسی مصلے پر اور کسی جگہ پر ہمارا پڑھایا ہوا طالب علم ڈگمگائے نہ۔ تو یہاں الحمدللہ یہ ادارہ اسی ادارے کی شاخ ہے،
ادھر سے جو ہدایات آ رہی ہیں ویسے ہی یہاں الحمدللہ اساتذہ محنتیں کروا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے صرف مختصر آخر میں یہ بات آتی ہے کہ جی ماشاءاللہ حافظ بن گیا۔ وہ حافظ کیسے بنا؟ ایک گھر کے اندر سالن بنانا ہونا، تو دسترخوان کے اوپر سالن کی خوشبوئیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس سالن پر محنتیں بہت ہوئی ہیں، گھر والے کب سے اٹھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے، اس پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ ان طلبہ کے چمکتے چہرے اور ان کے مسلح دیکھ کے بھی آپ اس بات کو بھانپ لیا کریں کہ اس طالب علم جس کا مسلح مہک رہا ہے، جس کا چہرہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں اور ہمارے دلوں کو منور کر رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے اساتذہ کی بڑی مشقتیں ہیں۔ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ماں باپ مدرسے میں لے کے اس لیے آتے ہیں کہ اسکول والوں نے جواب دے دیا ہوتا ہے۔ اسکول والے کہتے ہیں جی ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے، اس کو میتھ نہیں آتا، یہ انگلش نہیں پڑھ سکتا۔ آپ قرآن پاک کے استاد کے بعد لے کے آتے، وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ جی ہاں یہ اسکول نہیں پڑھ سکتا تو یہ یہاں بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاس ایک طالب علم آیا یہاں باہر مدینہ ٹاؤن کے ایک مدرسے سے، بہت بڑے مدرسے سے، اس کا والد میرے پاس لے کر آیا۔ تو داخلے کے وقت وہ کہنے لگا، داخلہ جب اس کا کروا دیا، 3 سپارے وہ پڑھ کے آیا تھا کہ جی قاری صاحب یہ بچہ پڑھ جائے گا؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ پڑھے گا۔ کہتے جی دیکھ لیں، ہمیں ایک استاد نے یہ کہا یہ حافظ ہی نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کہا یار یہ انشاءاللہ حافظ بنے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہاں الحمدللہ فیض کا بڑا زور ہے، یہ میں اپنی محنت کے اوپر نہیں کہہ رہا، بڑوں نے محنتیں ایسی الحمدللہ یہاں کر دی ہیں، یہاں سے ناکام ہو کے کوئی جاتا ہی نہیں۔ اب یہ پڑھے گا انشاءاللہ۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب طالب علم کی ترتیب دیکھی، وہ بیچارہ بالکل ہی کمزور تھا، اللہ نے اس کی مدد کی، ہمیں ذریعہ بنایا، آج الحمدللہ وہ 25 سپاروں کا حافظ ہے، اور اس رمضان میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ اس کا والد جہاں کھڑا ہو کے بات شروع کرتا ہے وہیں رونا شروع کر دیتا ہے، کہتے جی مجھے تو اس لڑکے کا کہا تھا یہ حافظ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ یہ قرآن پاک ذہینوں کے لیے نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ ذہین ہوگا تو قرآن پاک پڑھ لے گا، کوئی شرط نہیں حسین ہوگا تو قرآن پاک پڑھ لے گا۔ اگر ذہین ہونا شرط ہوتی، دنیا کے جتنے سائنٹسٹ ہیں سب حافظ ہوتے ہیں۔ حسین ہونا شرط ہوتی، جتنے حسین و جمیل تھے سب حافظ قرآن ہوتے۔ پیسہ ہونا شرط ہوتی، جتنے مسلم بادشاہ گزرے سب حافظ ہوتے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ اس کتاب کے لیے لوگوں میں سے لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ ایک ہی باپ کے 5 بچے ہیں، لیکن اللہ ان میں منتخب ایک کو کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن پاک والے طالب علم کو قیامت والے دن ایک اختیار عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات فرمایا، ان کی جب سیٹیں لگیں گی تو نبیوں کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا، دور سے دیکھنے والے سمجھیں گے یہ نبی بیٹھے ہیں، لیکن جب ان کی کرسیوں پر دیکھیں گے تو نبوت کی مہر نہیں ہوگی۔ تو پھر پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو بتلایا جائے گا یہ آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم کے حامل ہیں۔ جس طرح صحابہ اس کے حافظ تھے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، اسی طرح یہ بھی حافظ ہیں۔ سو ان کے لیے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگائے جائیں گی، لیکن اس میں نبوت کی مہر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تائید سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہوئی،
فرمایا حافظ قرآن کا سینہ نبوت کے سینے سے مشابہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی۔ کیوں؟ جو علم نبوت کے سینے میں ہے وہی علم اللہ نے اس کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے تو بھائیو اس بات پر خوش ہوا کریں، یہ من و عن وہ الفاظ کہہ رہا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، اور یہ من و عن وہ الفاظ کہہ رہا ہے جو خود حق تعالیٰ سبحانہ و تقدس کی زبان سے نکلے ہیں۔ فرمایا اللہ کو اس چیز سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں جو خود حق تعالیٰ شانہ سے نکلی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو ان کے ساتھ ساری فضیلتیں، پھر ایک حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورہ مریم میں بڑی ہولناکیاں ہیں قرآن کی، قیامت کے دن کی۔ سورہ ہود اتری اور سورہ حاقہ جب اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہولناکیوں نے میرے بالوں کو سفید کر دیا، کیا بنے گا لوگوں کا اس دن؟ حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کس کی جرت ہوگی اس دن کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کہ اللہ کا جلال اتنا عروج پر ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ایک حدیث میں فرمایا قرآن جھگڑالو ترین کتاب ہے، اور جھگڑالو کس کے لیے ہے؟ فرمایا سورہ ملک اتنی جھگڑالو ہے جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ جھگڑا کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ جس دن نبیوں کو، ولیوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو بچا لے جائے گی۔ تو عزیز بھائیو، ان طلباء کی بھی قدر کریں، ان کے اساتذہ کی بھی قدر کریں۔ ابھی پوری دنیا ایک بہت بڑے پینڈیمک سے گزری ہے، کرونا کی ایک لہر جس نے کاروباری، تعلیمی تمام اداروں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اسکول والوں نے اسکول بند کر دیے لیکن فیسیں نہیں بند کی، باقی اداروں نے طلباء کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے، اسمارٹ سلیبس بنا دیے، اور چھٹی والے بچوں کو 7ویں میں کر دیا، 5ویں والوں کو 6ٹھی میں کر دیا، دوسری والوں کو 3ری میں کر دیا، سال بچ گئے۔ قرآن پاک والوں نے کیا کیا؟ ہمیں واسطہ پڑتا رہا ان لوگوں کے ساتھ بھی جو دوسرے علوم پڑھاتے ہیں، لیکن وہ بعض ایسے بھی دیکھے جو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہماری تنخواہیں چل رہی ہیں، ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اساتذہ کو ان حالات میں ہم نے کڑتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ روتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے قرآن پاک کو بند کر دیا، ہمارے طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں کوئی کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں ہے۔ اسکول کے استاد 1 گھنٹہ ختم ہو گیا پڑھائی کا، وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گیا، لیکن اگر ایک بچہ سبق سنائے بغیر گھر میں جاتا ہے، استاد کو رات کو نیند نہیں آتی، یہ کل کو سبق کس طرح پورا کرے گا، یہ آج والے اور 2 سبق کس طرح سنائے گا، اس کی سبقی کس طرح یاد کروانی ہے۔ تو ایسے استاد طالب علموں کے ساتھ خود طالب علم بن کے ان کے ساتھ جو ان کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ تیسری میری جو وہ عزیز بھائیوں، آگے چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اساتذہ سے بھی میری گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو قرآن پاک کے حافظ ہیں ان کو ان کے اساتذہ کے ساتھ جوڑیں، اساتذہ کی منت کریں آ کے کہ جی ان کی کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ یہ رمضان میں اپنا قرآن پاک مصلی پہ سنا سکیں۔ یہ یاد رکھے بھائیو، حافظ ہو رمضان پر مصلی پر نہ ہو، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ و مخدوم اور مربی اور اس وقت قرآن پاک کے سلسلے کی سب سے بڑی ہستی روئے ارض پر حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب،
दाम ज़िल्लुहुम, जामिया बागुली मस्जिद। मेरे वालिद मोहतरम के भी उस्ताद, हमारे भी उस्ताद, और सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों के उस्ताद। 70 साल से ऊपर उम्र हो चुकी, तकरीबन 80 के करीब पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 68 मुसल्ले वो सुना चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 68 साल से कुरान पाक सुना रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में फरमाते हैं पूरा साल बीमार रहता हूँ, रमज़ान आता है मुसल्ले का सुन के खुशी इतनी होती है सारी बीमारियाँ भूल जाता हूँ। और फरमाया करते हैं कि उस हाफिज का रमज़ान ही नहीं जो मुसल्ले पर नहीं है। तो अपने बच्चों को इस चीज़ का शौक़ दिलाएं, असाज़ा से जोड़ें कि वो इनको मुसल्ले के ऊपर लेकर आएँ, मुसल्ले अपने घरों में सुनाएं। हम मदरसों से बच्चे लेकर जाते हैं कि जी 4-4 सूरतें सूरह यासीन हमारे घर में आके पढ़ दें। कितनी अजीम बात है कि आपके घर में पूरा अल्लाह का कुरान सुनाया जाए। इन असाज़ा से राब्ता करें। अगर आपका बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा या उसने आधा कुरान पाक मुकम्मल किया है, इनसे राब्ता करके अपने घर को रमज़ान में कुरान पाक के लिए वक़फ़ कर दें। इनसे राब्ता करें जी हमें कोई ऐसा तालिब इल्म दे जो हमारे घर में आके मुकम्मल तरावी में कुरान पाक सुनाए। इसका आज़म लेकर उठे। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है आसमान वालों के लिए वो दुनिया के अंदर घर ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। और उसके बाद मेरे भाइयों आखिर में हर मामले में आजिज़ी इनकिसारी का मामला, असाज़ा के साथ मामला आजिज़ी और इनकिसारी का मामला। आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक राई के दाने के बराबर अगर किसी शख्स के दिल में किबर है, तकब्बुर है, अल्लाह उस पर जन्नत क्या है, जन्नत की बू भी हराम कर देगा। असाज़ा के साथ आजिज़ी क्या है? कुरान पाक के साथ आजिज़ी। कुरान पाक तो इंसान पहले लफ्ज़ में अल्लाह पाक उसको आजिज़ कर देते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े उस्ताद, बड़े से बड़े मुफस्सिर, बड़े से बड़े मुहद्दिस अल्लाह पाक कुरान पाक के पहले लफ्ज़ पे पहले उनको आजिज़ करते हैं, फिर उनसे कहते हैं अब आगे पढ़ो। वो पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ लाम मीम। आप इसका पूरे कुरान में, पूरी ज़ख़ीरा तफ़ासीर में, मुहद्दिसीन के ज़ख़ायर में इस लफ्ज़ का आपको तर्जुमा ही नहीं मिलेगा। यहाँ आके बड़े से बड़ा मुफस्सिर क्या लिखेगा? अल्लाहु आलमु बिमुरादी, मैं नहीं जानता इस पे अल्लाह की क्या मुराद है, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। काफ हा या आइन साद, मैं नहीं जानता जी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हामीम आइन सीन काफ, मैं नहीं जानता जी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला यानी कोई शख्स इस बात पर दावा नहीं कर सकता कि पूरे कुरान पे मुझे अबूर है, कोई शख्स। तो इसलिए असाज़ा के साथ आजिज़ी क्या कि सारी ज़िंदगी असाज़ा के अपने बच्चों को और ख़ुद भी खादिम बन कर हैं कि अल्लाह ने इनकी बदौलत हमें ऐसी ऐसी फ़जीलतों से नवाजा है कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को, इसके असातिज़ा को तासुबह क़यामत तमाम बहारों के साथ, आफ़ियतों के साथ, सहूलतों के साथ कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।